اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجت خلق الخلق من غیر رویت الصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبيين وجد المعصومين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تباركه في محكم كتابه المجيد والفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات سلسلے کی دوسری تقریر آپ حضرات اس عزاخانے میں سماعت فرما رہے ہیں اور آپ کے اذہان عالیہ میں یہ بات محفوظ ہے کہ ہم نے اس مقام کے لیے اور 3 روزہ مجالس کے لیے جس عنوان کو مقرر کیا وہ ہے عمل اور عقیدہ. عمل اور عقیدہ. آپ سوچ ہی رہے ہوں گے کہ ہم نے اس عنوان کے لیے جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا بظاہر کوئی ربط ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر آپ غور سے اس آیت کو اس عنوان کے تناظر میں رکھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک آیت عقیدے کا بھی بتا رہی ہے، عمل کا بھی بتا رہی ہے. عقیدے کا بھی پتہ دے رہی ہے اور عمل کا بھی پتہ دے رہی ہے. اللہ نے دین اسلام کو پسند فرمایا تمام ادیان پر. آدم آئے دین اس وقت بھی تھا، نوح آئے دین اس وقت بھی تھا، ابراہیم آئے دین اس وقت بھی تھا، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب دین الہی کو لے کر آئے. اور ہر نبی کا کام یہی تھا کہ اپنی قوم کے درمیان، اپنی امت کے درمیان دین الہی کو نافذ کر دے. تو ایسا نہیں ہے کہ آدم کا دین اسلام نہیں تھا، نوح کا دین اسلام نہیں تھا، موسیٰ کا دین اسلام نہیں تھا، ہر نبی کا دین اسلام تھا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب سبھی کا دین اسلام تھا تو اللہ نے آدم کے دور میں کیوں نہیں کہا ہم نے دین کو کامل کر دیا؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اللہ نے نوح کے دور میں کیوں نہیں کہا ہم نے دین کو کامل کر دیا؟ کسی نبی کے دور میں اللہ نے یہ جملہ نہیں کہا کہ ہم نے اس دین کو کامل کر دیا. اگر کہا تو صرف آخری نبی کے لیے کہا ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا. اب آپ جا کے باہر والوں سے پوچھئے کہ کیا وجہ ہوئی کہ اللہ نے آدم کے دین کو کامل نہیں کہا، حالانکہ دین آدم کا اسلام ہے. کسی نبی کے دین کو اللہ کامل نہیں کہہ رہا اور سب کا دین اسلام ہے. تو باہر والے آپ کو یہ بتائیں گے چونکہ انبیاء کے بعد ان کی قوموں نے، ان کی امتوں نے نبی کے دین میں رد و بدل کیا اور ہیر پھیر کی، اس لیے اللہ نے کسی نبی کے دین کو کامل نہیں کیا. یہ ہے باہر والوں کی بات. اور اندر والوں کی بات.
امام باڑے والوں کا عقیدہ اور ہے۔ جب کوئی ہم سے پوچھے گا کہ آدم کے دین کو، اسلام کو اللہ نے کامل نہیں کیا، نوح کے دین کو اللہ نے کامل نہیں کیا، موسیٰ کے دین کو اللہ نے کامل نہیں کیا، ابراہیم کے دین کو اللہ نے کامل نہیں کیا، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے اگر آدم کے پاس علی ہوتے، اگر نوح کے پاس علی ہوتے تو اللہ کہہ دیتا اے آدم ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ دیکھیے آیت اکملت لکم دینکم وہ نازل ہو رہی ہے ہمارے پیارے نبی پر، یعنی اللہ تمام امتوں کو مخاطب کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر آدم کے پاس علی ہوتے ہم آدم کے دین کو کامل کر دیتے۔ تو دین کا اتمام ہو رہا ہے اور اکمال دین ہو رہا ہے ذات علی پر، اور موضوع ہمارا کیا ہے؟ عمل اور عقیدہ۔ تو انبیاء کے ادوار میں جو رد و بدل ہوئی ہے، کمی اور زیادتی ہوئی ہے، وہ عمل میں ہوئی ہے، عقیدے میں نہیں ہوئی۔ اب آپ کہیں گے اس کی میں آپ کو کوئی مثال دے دوں، تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہو اے آدم معاذ اللہ ابھی ہم دو ہیں، نوح آئیں گے تو ایک ہو جائیں گے۔ توجہ کریں، یعنی عقیدہ توحید جو حضرت آدم کے دور میں ہے وہی حضرت نوح کے دور میں ہے۔ یا اللہ حضرت ابراہیم سے یہ کہہ دے کہ اے ابراہیم تمہارے دور میں ہم نبوت کے لیے عصمت شرط نہیں رکھ رہے، اس لیے کیونکہ عصمت معصوم بھی عقیدہ ہے۔ اب بد عقیدہ والوں کو کیا پتا کہ عصمت کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے ابراہیم تمہارے دور میں ہم عقیدہ عصمت کو ختم کر رہے ہیں، یا ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کے دور میں یہ کہا ہو کہ اے موسیٰ یہ جو تمہاری قوم ہے پوری بنی اسرائیل ان کے لیے ہم نے عقیدہ آخرت نہیں رکھا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یعنی عقیدے میں پروردگار عالم نہ کمی کر رہا ہے نہ زیادتی کر رہا ہے، تو جو کمی اور زیادتی ہو رہی ہے وہ عمل میں ہو رہی ہے۔ نمازیں وہاں بھی تھی، نمازیں یہاں بھی ہے، مگر وہاں نمازوں کی رکعتوں میں تخفیف تھی، یہاں رکعتوں میں تخفیف نہیں ہے، یہاں بڑھا دی گئی۔ اب یہ اور بات ہے کہ پچھلی قوموں میں نمازیں تھی 2 رکعت، مگر ہمارے یہاں 2 رکعت نماز بڑھا دی گئی۔ بھئی ہمارے یہاں بھی دیکھیے 2 رکعت ہی نماز تھی، لیکن کہتے ہیں روایت ہے معصوم کی جیسے امام حسن کی ولادت ہوئی رسول اللہ نے حسن کی آمد کی خوشی میں مسلمانوں کی 2 رکعت بڑھا دی۔ امام حسین آئے تو لیجئے 2 رکعت اور بڑھ گئی، مولا کائنات آئے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز منسوب ہے حضرت جناب امیر سے، اور جناب سیدہ کی آمد کے بعد یا جناب سیدہ سے منسوب کر کے امام کی حدیث ہے اللہ نے مغرب کی نماز کو 1 رکعت بڑھا دیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ قصر کا جو معاملہ ہے فقہ میں وہ ہر نماز کے لیے ہے۔ بھائی آپ سفر میں گئے، ظہر کا وقت آیا، کہا 2 رکعت گھٹا کے 2 پڑھ لو، عصر کا وقت آیا، کہا 2 رکعت گھٹا کے 2 پڑھ لو، عشاء کا وقت آیا، کہا 2 رکعت گھٹا کے 2 پڑھ لو، مگر مغرب میں اللہ نے رکعت کو گھٹایا نہیں۔ اور امام فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ حق زہرا ہے، یعنی اگر سیدہ سے منسوب نماز ہو جائے نماز گھٹتی نہیں ہے۔ تو آپ سوچئے اگر کوئی مسلمان مغرب کی نماز 2 رکعت پڑھ لے تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، اس لیے کیونکہ حق ہے سیدہ کا۔ ارے جب اللہ نماز میں حق سیدہ کو غصب نہیں ہونے تو اللہ کسی اور چیز میں کیسے پسند کرے گا اس امت کو کہ جو حق سیدہ کو گھٹائے؟ تو آپ نے دیکھا کمی اور زیادتی ہو رہی ہے عمل میں، عقیدے میں کمی نہیں ہو رہی، عقیدے میں زیادتی نہیں ہو رہی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے جب عقیدہ امامت ہے ہمارے پیارے
میں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ذکر رسول آدم کے دور میں ہو مگر ذکر امامت آدم کے دور میں نہ ہو، ذکر رسول نوح کے دور میں ہو مگر ذکر علی نوح کے دور میں نہ ہو۔ اسی لیے ہماری عقیدے کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی نبی اپنے بعد محمد کی بشارت دیتا تھا تو وہ سب کو بتاتا تھا اگر محمد ہے تو علی بھی ہوگا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ اگر رسول ہے تو رسول کا جانشین، رسول کا خلیفہ، رسول کا نائب اور رسول کے بعد جو امام ہے وہ علی ضرور ہوگا۔ تو یہ تھی عقیدے کی کسوٹی۔ اب پیغمبر اپنے علم کی بنیاد پر اور گزشتہ قوموں کو دیکھ کر اور حکم الہی سے یہ بات جانتے تھے کہ پچھلی قومیں عمل کے اعتبار سے آگے تھی، عقیدے میں مار کھا گئی، تو رسول اللہ کے لیے ضروری یہ تھا کہ اپنی قوم کے لیے اور اپنی امت کو اتنا زیادہ عقیدے کے میدان میں پختہ کر دیں کہ یہ عمل کے پیچھے عقیدے کو نہ چھوڑے۔ اس لیے کیونکہ دیکھیے عمل کا دار و مدار عقیدہ ہے، اور یہ میں کل عرض کر چکا، مولانا انوار جعفری صاحب تشریف فرما ہے اور بادشاہ بھائی سے میں دعائیں لے کے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے پچھلی امتیں آپ چھوڑ دیجئے، اپنی قوم کو لے لیجئے، اگر کوئی مسلمان نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، ہر عمل کرتا رہے اور کرتا رہے اور کرتا رہے مگر وہ یہ کہے میں اللہ کو نہیں مانتا، تو بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اللہ کو نہ مان کر اس کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ یعنی عمل کے لیے عقیدہ ضروری ہے، بغیر عقیدے کے کسی کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ نے بار بار جب بھی مسجد میں حسن کو آتے دیکھا، حسین کو آتے دیکھا، علی کو آتے دیکھا، سیدہ کو آتے دیکھا، عمل کو روکا، عقیدے کو بیان کیا۔ اور بڑی تفصیل سے میں یہ بات کل عرض کر چکا کہ رسول اللہ اگر مسائل سنا رہے ہوتے تھے اور اہل بیت آ جاتے تھے تو مسائل لوگ دیتے تھے، فضائل شروع کر دیتے تھے۔ یہ سیرت رسول ہے۔ تو اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے عمل اور ایک ہے عقیدہ، اور علماء نے عمل اور عقیدے کو اس طرح سمجھایا کہ عمل ہے جسم اور عقیدہ ہے روح۔ بہت بڑا جملہ کہا میں نے، اگر آپ توجہ کریں، جسم عمل ہے اور روح عقیدہ ہے، تو اگر کسی جسم سے روح کو نکال دیا جائے تو جسم کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ، اور ایسا مردہ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی ہاتھ لگا لے، اگر کوئی مردے کو ہاتھ لگا لے تو مردہ اسے بھی نجس کر دیتا ہے۔ پتہ چلا بغیر عقیدے کے اگر عمل کے پیچھے بھاگو گے، آگے جملہ کہہ نہیں رہا میں، آپ خود سمجھ جائیے، تو کیا ہوا؟ عمل جسم ہے اور عقیدہ روح ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جب تک روح جسم میں نہ ہو تب تک جسم اچھا نہیں ہوتا۔ بڑے سے بڑا خوبصورت جسم ہو، بہت عمدہ جسم ہو، بڑا نفیس ہو، اور مشک و عنبر لگا کے آپ کسی مردے کو چھوڑ دیجئے اور اس میں روح ہی نہ ہو تو مشک بھی ضائع، عنبر بھی ضائع، اور جتنی خوشبوئیں لگائیے سب ضائع۔ تو اسی کو عمل کے ترازو میں رکھ کر تول لیجئے کہ عقیدہ نہ ہو اور عبادات ہو تو بغیر عقیدے کے عبادت کسے فائدہ پہنچائے گی؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم عمل میں تو آگے ہیں مگر عقیدے کو نہیں مانتے، تو آپ صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ کے پاس کون سی ایسی دلیل ہے کہ عقیدے کے بغیر آپ کے اعمال قبول ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ میں نے جملہ کیا کہا، عقیدہ کیا ہے؟ روح۔ تو جیسے انسان میں روح آتی ہے تو سب سے پہلے اسے عقیدہ سنایا جاتا ہے۔
भाई बच्चा जैसी दुनिया में आता है, आपने देखा कि कोई मौलवी साहब बच्चे को पकड़े और कहे नमाज पढ़ो, या बच्चे से कहे रोजा रख लो? नहीं, कान में आके मौजिन यही बताता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और फिर मौजिन बताता है कि गवाही दो कि रसूल अल्लाह के नबी है। और अगर मौजिन अच्छा हो तो ये भी बता देता है, अगर अच्छा मौजिन हो तो फौरन से बताता है कि देखो तुम जिस घर में आ रहे हो इस घर में विलायत वाले रहते हैं, तो ऐसा ना हो अब्बा तो विलायत मान रहे हैं और औलाद विलायत से दूर हो जाए। तो बच्चा आया गोद में, उसे पहले रोज ही ये बता दिया जाता है आजान देकर, इकामत देकर कि बेटा तुम जिस दीन पर हो उस दीन का ये अकीदा है। अब थोड़ा सा बच्चा बड़ा होने लगा, माँ ने देखा अब ये मेरी बातों को समझ रहा है, अब ये मेरी बातों को सुन रहा है, तो माँ क्या करती है, गोद में लेके बच्चे से कहती है अल्लाह अल्लाह। ऐसा ही, ये तो आपके घरों की बात है ना भाई, कि आपने कभी देखा कि माँ बच्चे को गोद में लेकर ये बताती है बेटा फजर की 2 रकात, बेटा रोजे 30, बेटा हज के ये अरकान? ऐसा तो माँ नहीं करती। माँ बच्चे को गोद में अकीदा सुनाती है, इसलिए क्योंकि आज अगर ये गोद में अकीदे में पुख्ता हो गया तो कल को ये अमल के मैदान में मार नहीं खाएगा। और अगर माँ बच्चे को यही बताती रहे बेटा नमाज, बेटा रोजा, बेटा हज, बेटा ज़कात, अब बच्चा बड़े होके बहुत बड़ा नमाजी तो बन गया मगर अल्लाह को नहीं मानता। तो आप फिर मुझे ये बता दीजिए कि कैसे उसके अमल कबूल होंगे बगैर अकीदे के। और क्या देखिए, खुदा ने और आइम्मा ने हुक्म इलाही से हमारे यहाँ एक ऐसी चीज रख दी कि अब कोई भी अकीदे से पीछा छुड़ा नहीं सकता। माँ की गोद शुरू हुई, कहां से? जिक्र किया माँ ने अकीदे का। अब बच्चा हुआ, जवान हुआ, नमाजें पढ़ने लगा, रोजे रखने लगा, हर अमल साले उसने अंजाम दे दिया, लीजिए वो मर गया। अब जैसे ही वो मरा उसे कब्र में लिटाने लगे, तो जैसे कब्र के हवाले किया, किसी ने नहीं कहा इसे नमाज पढ़ाओ। भाई क्या सुन रहे हैं आप? किसी ने नहीं कहा इसे रोजा रखवाओ, किसी ने नहीं कहा इसे उठाओ हम हज कराने ले जाए। जैसे ही कब्र में लिटाते हैं फौरन बुलाकर कहते हैं इसे कोई अकीदा सुना दो, आके कोई इसे ये बता दो कि सुन और समझ तेरा रब अल्लाह है, तेरा नबी मोहम्मद है, तेरी किताब कुरान है, तेरा दीन इस्लाम है। यानी माँ की गोद से लेके कब्र की आगोश तक अगर कोई चीज बार बार इंसान को समझाई जा रही है तो वो क्या है? अकीदा। और ये तालीम रसूल इसलिए ठहरी क्योंकि रसूल देख रहे थे पिछली कौमें अकीदे में पीछे रह गई, अमल में आगे रह गई। रसूल ये चाहते थे कि मेरी जो कौम है, मेरी जो उम्मत है, वो अकीदे और अमल को साथ ले के चले। और अगर एक चीज में भी ये पीछे रह गए तो फिर इनमें और उनमें फर्क क्या है? तो अब कब्र के हवाले किया और यही बताया बेटा ये अगर बूढ़े हैं तो उनको भी ये बता दिया कि अल्लाह रब तुम्हारा अल्लाह है, किताब तुम्हारी कुरान है, लीजिए दफन कर दिया। अब होना तो ये चाहिए था, दफन करके सब चले जाते, गाड़ी में बैठ के कब्रिस्तान से वापस आ जाते। सब बैठे गाड़ी में, एक बंदे को फिर छोड़ दिया, कहा नहीं इसे दोबारा बताओ। पहले कब्र में हिला हिला के बताया, अब कब्र के बाहर खड़े होके बताओ कि अगर मलाइका तुम्हारी कब्र में आके सवाल करें तो तुम्हें क्या क्या जवाब देना है। यही वजह है कि हमारे आइम्मा के अकीदे के मुताबिक मुनकिर नकीर जो सबसे पहला सवाल करते हैं वो ये करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है और तेरी किताब कौन है। और ये भी सवाल होता है तेरा इमाम कौन है।
اور دیکھیے ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا، اکثر میں پڑھتا ہوں مجلسوں میں، لیکن اس کا میں خلاصہ یوں پیش کر دوں کہ حدیث مولا کی یہ ہے، آپ کے جناب امیر کی، فرماتے ہیں کہ چاہے مومن ہو چاہے منافق ہو ہم سب کی قبر میں آتے ہیں۔ تو میں کہوں میرے مولا مومن کی قبر میں آتے ہیں ہم سمجھ گئے، منافق کی قبر میں کیوں آتے ہیں؟ تو مولا نے جواب دیا مومن کی قبر میں آتے ہیں مدد کرنے کے لیے، اور منافق کی قبر میں آ کے پوچھتے ہیں اب بلاؤ انہیں جنہیں اپنا امام مانتے تھے، کہاں گئے کہاں گئے؟ صلی علی محمد وعلی محمد، آ کر پوچھتے ہیں کہ بلاؤ انہیں جنہیں تم دنیا میں اپنا امام مانتے تھے۔ حالانکہ روایت امام کی یہ ہے کہ اگر کوئی پتھر کو امام مانے تو روز حشر پتھر آگے آگے ہوگا اور وہ پیچھے پیچھے ہوں گے۔ اب کیسا لگے گا، علی والے علی کے پیچھے ہوں گے اور کوئی کسی پتھر کے پیچھے، کوئی کسی پتھر۔ پتہ چلا کہ یہ سلسلہ عقیدہ قبر میں بھی ساتھ ساتھ رہے گا، لیکن عقیدہ بندے کو خود بنا کر جانا ہے، اس لیے کیونکہ مرنے کے بعد عمل کا دروازہ کھلا ہے، عقیدے کا دروازہ بند۔ آپ کہیں گے کوئی دلیل، تو دلیل سامنے کی ہے۔ مرنے والے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، اور جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی پڑھتا ہے، اور اگر بیٹے کے پاس وقت نہیں ہے تو وہ کسی مولوی صاحب کو پکڑ کے پیسے دے دیتا ہے کہ اجرت پہ ابا کی نمازیں پڑھ دو، ابا کی جگہ روزے رکھ دو۔ بھائی یہی ہوتا ہے نا۔ اچھا ادھر کوئی نہیں کہتا کہ تجارت ہو رہی ہے، بادشاہ بھائی قبلہ، یہاں کوئی نہیں کہے گا کہ تجارت ہو رہی ہے، سمجھ رہے نا آپ؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ تو مولانا صاحب یہ لیجئے 20,000 روپے یا 30,000 روپے، یا اگر بڑی محنت سے مولانا نمازیں پڑھ رہے ہیں تو لیجئے پیسے بڑھ گئے، نمازیں پڑھ دیجئے، روزے رکھ دیجئے۔ مولانا نے کہا اچھا بھائی پیسے دے دو ہمیں، ہم نمازیں بھی پڑھ دیں گے، روزے بھی رکھ لیں گے۔ پیسے دے دیے۔ اب وہ بیٹا جانے لگا، جاتے جاتے وہ رکا اور اس نے رک کے کہا مولانا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ مولانا نے کہا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کہا جب آپ نمازیں پڑھیں گے اور روزے رکھیں گے تو ایک چھوٹا سا کام اور کر دیجئے گا۔ مولانا نے کہا کیا؟ کہا ابا نماز کے تو قائل تھے، روزے کے تو قائل تھے، لیکن ذرا رسول کی نبوت میں شک تھا اور ولایت علی میں شک تھا، تو آپ کوشش کیجئے گا جہاں 2 رکعت نمازیں پڑھ رہے ہو اور روزے رکھ رہے ہو ان کی طرف سے عقیدے کا بھی اعلان کر دیجئے گا۔ مولانا مار کے بھگائیں گے اور یہ کہہ کر بھگائیں گے عمل تو ہم کر سکتے ہیں، عقیدہ ہم نہیں بیان کرتے، اس لیے کیونکہ جس عقیدے پر تمہارا باپ گیا وہ اسی عقیدے پر محشور ہوگا۔ تو اب بھی اگر کسی کے عقیدے میں ہلچل ہے تو ابھی ہی کسی اچھے عالم کے پاس جا کے تصحیح کر لے، ورنہ عمل تو بیٹا دیتا رہے گا، عقیدہ نہیں ہوگا، عمل سارے برباد ہو جائے گا۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس لیے کیونکہ کوئی اگر کافر مرا ہے تو آپ لاکھ کافر کی نمازیں پڑھتے رہیے، ارے بہت اچھے دوست تھے ہمارے، بہت اچھے دوست تھے تو ہم اپنے دوست کے لیے نمازیں پڑھوا رہے ہیں، مگر دوست کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے تو کیا آپ کی نمازیں کام آئیں گی؟ آپ کے روزے دوست تک پہنچیں گے؟ کہا نہیں۔ تو طے یہ ہوا کہ عقیدہ جو یہاں سے لے کر جاؤ گے وہی عقیدہ وہاں پہنچے گا۔ تو اب سوچئے کتنا ضروری تھا پیغمبر کے لیے کہ بار بار اپنی قوم کو، بار بار اپنی امت کو یہ بتائیں کہ عمل کے ساتھ ساتھ عقیدے کو بھول نہ جانا، اس لیے کیونکہ تمام تر اعمال کی بنیاد اور قبولیت کا دار و مدار تمہارا عقیدہ ہے۔ تو بار بار
पैगंबर अपनी कौम को बता रहे हैं अकीदा 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 अकीदा, और जहां किसी के अकीदे को मुतज़लज़ल देखा तो इबादत को रोक दिया और पहले अकीदा ठीक किया। सैकड़ों मिसालें हैं, अगर मैं आपको मिसालें देने लग जाऊं, इतनी मिसालें हैं इस मौजू पर कि कैसे कैसे पैगंबर ने बात को रोका और अकीदे को समझाया, मसले को रोका और अकीदे को समझाया। वो वाकया तो आपका सुना हुआ है ना कि पैगंबर आवाज दे रहे थे, वो वुजू कर रहा था। तवज्जो, पैगंबर आवाज दे रहे हैं, वो वुजू कर रहा है। थोड़ी देर बाद आया लौट के, पैगंबर ने कहा हम तुम्हें बुला रहे थे और तुम वुजू कर रहे थे। कहा नमाज के लिए वुजू कर रहा था। पैगंबर ने कहा ये नमाज तुम्हें सिखाई किसने? कहने लगा आपने। पैगंबर ने कहा हमारी सीखी हुई ये चीजें तो याद रह गई, और जो हमने अदब सिखाया वो तुम भूल गए। पता चला बाज़ औक़ात बेअदबी भी अकीदा सल्फ कर लेती है। और मैं इसकी दलील आपको कुरान से दे देता हूं। सूरह हुजरात आप सबका यकीनन पढ़ा हुआ सूरा है, और अगर किसी के जहन में नहीं है या मुताले में नहीं है तो आप जाके आज ही सूरह हुजरात को देखिएगा। सूरह हुजरात में एक अजीब मंजिल ऐसी आई कि अल्लाह ने सारे मुसलमानों को मुखातिब करके कहा कि अगर तुमने मेरे पैगंबर को ऐसे पुकारा जैसे एक दूसरे को पुकारते हो, हम तुम्हारे आमाल हफ्त कर लेंगे, जाया कर देंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, गारत कर देंगे। पता चला सिर्फ नबूवत पर अकीदा रखना ही काफी नहीं है, नबी का एहतराम भी करना काफी है। ये नहीं कि नबी कुछ बोल रहे तो कह दो काफी है, और बेअदबी करके बेएहतरामी करके अपने तमाम आमाल को हफ्त कर लो। यानी कुरान ने ये बताया कि फकत अकीदा रखना काफी नहीं है, अदब करना भी जरूरी है। तो आज अगर कोई अहले बैत से मरबूत चीजों पर अकीदा तो रखे और एहतराम न करे, तो जहन में ये बात रहे कि उसके तमाम अमाल हफ्त हो जाएंगे। आप कोई अलम की बेअदबी करे, ताबूत की बेअदबी करे, जुलजना की बेअदबी करे, उसके सारे अमाल हफ्त हो जाएंगे, सारे अमाल जाया हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि कुरान ने यह उसूल दिया कि बेअदबी भी अमाल को हफ्त कर लेती है। तो पैगंबर बार बार अपनी उम्मत को तारुफ करा रहे थे अहले बैत का, और समझा ये रहे थे कि अब मेरे बाद जो अकीदा चलेगा वो अकीदा अली से होगा, वो अकीदा हसन से होगा, वो अकीदा हुसैन से होगा। ऐसा न हो कि तुम नमाजें तो पढ़ो मगर अली का दिल दुखाओ, ऐसा ना हो तुम नमाजें पढ़ो और हसन की बात ना मानो, हुसैन की बात ना मानो। नहीं, अकीदा पहले होगा, अमल बाद में होगा। और रसूल अल्लाह ने अकीदे को ऊपर रखा, अमल को नीचे रखा। आप कहेंगे कोई दलील, फिर दलील सुन लीजिए। हमारी बहुत बड़ी किताब कौन सी? मन ला यहजुरुल फकीह, और ये किसकी किताब है? शेख सदूक की। उसमें उन्होंने अजीब रिवायत लिखी, और रिवायत सुनिएगा। वो कहते हैं एक शख्स इमाम की बारगाह में आया और आकर कहने लगा, फर्जंदे रसूल मुझे ये बताइए कि दीन के अरकान कौन कौन से हैं? इस्लाम जो दीन है इसके रुकन, इसके पिलर्स, इसके सुतून कौन कौन से हैं? तो अब जरा मुतवज्जे रहिए। इमाम ने फरमाया सबसे पहला नमाज, दूसरा रोजा, तीसरा हज, चौथा ज़कात, पांचवा विलायत अली। अब उसने एक बार सुना और सुनकर कहने लगा, फर्जंदे रसूल ये भी बता दीजिए इन सब में ऊपर कौन है? इतना थक्के क्यों सुन रहे हैं आप? इन सब में ऊपर कौन है? जुमला मैंने क्या कहा? पैगंबर ने अमल से ऊपर अकीदे को रखा। उसने सवाल ये किया इन सब में ऊपर क्या है? रसूल ने कहा विलायत अली। रसूल अल्लाह ने कहा विलायत अली इन सब में ऊपर है। इसलिए अमल
نماز عمل، روزہ عمل، حج عمل، زکات عمل، ولایت علی عمل نہیں عقیدہ۔ اور پھر فرزند رسول نے بتایا کہ سنو تم پریشان ہو رہے ہوگے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، تو لو سن لو، نماز میں اللہ نے تخفیف رکھی ہے۔ تم بیمار ہو گئے، ابھی قضا کر لو، بعد میں پڑھ لینا۔ اچھا پانی نہیں ہے، تیمم کے لیے بھی نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے، یعنی کچھ کر ہی نہیں سکتے، لیٹے ہوئے ہو، پڑھ ہی نہیں سکتے نماز، تو کوئی بات نہیں، ابھی ٹھہرو، جب تمہارے لیے ممکن ہو تم نماز پڑھ لینا۔ اچھا تم سفر میں ہو، پوری نہیں پڑھ سکتے، لو ہم نے تحفہ دیا، قصر کر لو۔ یعنی نماز میں اللہ نے تخفیف رکھی۔ اب روزے کا کیا ہے؟ بیمار ہو گئے، مسافر ہو، چلو ابھی چھوڑو، جب اپنے وطن لوٹو اور شفا پا جاؤ تو روزہ رکھ لینا۔ اب زکوٰۃ ہر کوئی دے نہیں سکتا، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آفتیں ہیں، ٹھیک ہے ابھی مت دو، جب صاحب استطاعت ہو جاؤ زکوٰۃ دے دینا۔ بھائی توجہ کر رہے ہیں؟ اب آئی منزل حج، تو ہر ایک پر اللہ نے حج واجب نہیں کیا، اگرچہ حج واجب ہے مگر اس پر واجب ہے جو صاحب استطاعت ہے۔ تو ابھی نہیں کر سکتے، جب پیسہ آئے حج کر لینا۔ اب آئی منزل ولایت علی کی، بیمار ہو، مسافر ہو، استطاعت نہیں ہے مگر ولایت علی چھوڑنا نہیں ہے، بستر پر بھی ماننی ہے، سفر پر بھی ماننی۔ بستر پر بھی تمہیں ولایت کا اقرار کرنا ہے، اور فقط اقرار نہیں کرنا، اعلان بھی کرنا ہے۔ سفر میں تمہیں ولایت کا اقرار کرنا ہے، اور فقط اقرار نہیں کرنا، اعلان بھی کرنا ہے۔ یعنی پیغمبر نے اور پیغمبر کے جانشین جو حضرات بطور ائمہ امت میں متعارف ہوئے، ان سب نے بتایا کہ عمل سے اوپر عقیدہ ہے۔ اور اگر کل کی تقریر آپ کے ذہنوں میں ہے، جو حضرات کل بیٹھے تھے، آپ خوش ہو جائیں گے، اتنا بڑا جملہ آ رہا ہے۔ اور جملہ کیا ہے؟ میں نے کل بتایا کہ جب رسول اللہ تمام اصحاب کو اعمال سنا رہے تھے، حسن اور حسین کو بٹھایا اس لیے تھا تاکہ بتا دے عمل سنا رہا ہوں، عقیدہ دکھا رہا ہوں۔ تو اب جملہ کہہ دوں، حسین ہے عقیدہ، اور اللہ کے نبی نے عمل پر اوپر عقیدے کو رکھا ہے۔ بھائی نبی پڑھ رہے تھے نماز اور حسین آ گئے، تو ایسا نہیں ہوا کہ جبریل نے آ کے بولا ہو یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے حسین کو ہٹا لیجئے اور پھر عمل کیجئے۔ کہا نہیں، جبریل کا روکنا نہ یہ بتا رہا ہے نبی کو پسند ہے عمل کے اوپر عقیدہ۔ پیغمبر کو یہ اچھا لگتا ہے کہ عمل کے اوپر ہمیشہ عقیدہ رہے۔ تو اگر حسین عقیدہ ہے تو کیا حسین کے بابا عقیدہ؟ اگر حسین عقیدہ ہے تو علی بدرجہ اولا عقیدہ۔ اس لیے کیونکہ حدیث میں یہ تھا کہ جب فرمایا رسول اللہ نے حسین مجھ سے اور میں حسین سے، اور یہ بھی بتایا کہ حسین افضل، جتنی تعریفیں کی فوراً پیغمبر بتاتے تھے کہ حسین کے بابا حسین سے زیادہ افضل ہے۔ یہ کیا کام اس لیے تھا تاکہ کل کو کوئی رکا لے کر آئے کہ لکھ دیجئے غلامی مل جائے، یہ لکھ دیجئے غلامی کا شرف بخش دیجئے۔ تو پیغمبر نے پہلے ہی کیل گاڑ کے بتا دیا تھا کہ اگر تمہیں حسین کی غلامی قبول ہے تو علی تو حسین کا باپ، یعنی پوری امت کو بتا دیا کہ اگر تمہیں غلامی چاہیے میرے در کے بعد تو در علی پر آ کے جھک جاؤ۔ تو اگر حسین عقیدہ تو علی بدرجہ اولا عقیدہ ہے۔ اس لیے پیغمبر نے بار بار علی کی امامت کا اعلان کیا، علی کی ولایت کا اعلان کیا، اور امت کو یہ بتایا کہ بڑی تم نے نمازیں پڑھی، بڑے تم نے
روزے رکھے، بڑے تم نے حج کیے، بڑی تم نے زکاتیں دی، مگر اگر ایک امام کو بھی نہ مانا تو نہ نمازیں کام آئے نہ روزہ کام آئے۔ اس لیے کیونکہ پیغمبر نے عقیدہ یہ بنایا کہ ایک ایک جو اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر عقیدہ آیا ہے ان تمام عقیدوں میں سارے عقیدوں کو قبول کرنا ہے۔ اب میں اس کو جلدی جلدی بیان کر دوں، کوئی شخص آئے اور کہے کہ ہم 1,24,000 انبیاء میں سب کو نبی مانتے ہیں، موسیٰ کو نہیں مانتے، تو اب کیا ہوگا؟ عقیدہ ٹوٹا اور اسلام سے نکلا۔ سارے ملائکہ کو مانتے ہیں مگر میکائیل کو نہیں مانتے۔ اچھا چلے اور آپ کو جگانے کے لیے کہہ دوں، بھائی سارے ملائکہ کو مانتے ہیں، اسرائیل کو نہیں مانیں گے، وہ روح نکالتے ہیں۔ تو اگر آپ نے کہا کہ آپ اسرائیل علیہ السلام کو نہیں مانتے، آپ اسلام سے خارج۔ کیسا اللہ نے ایک ایک بات میں سب کو پھنسا دیا، یعنی ان کو بھی بتا دیا جو بڑے ناز سے کہتے ہیں ہم علی کو مانتے ہیں، ہم حسین کو مانتے ہیں، ہم سید سجاد کو مانتے ہیں، کہا نہیں، سب کو مانو تب شفاعت ہوگی۔ اگر علی کو مانتے ہو تو تمہیں موسی کاظم کو بھی ماننا پڑے گا، علی رضا کو بھی ماننا۔ یعنی دیکھیے کیسا عقیدے کو پیغمبر نے امت کے حوالے کیا۔ اور اس سے بڑا جملہ اب آ رہا ہے، اگر کوئی پیغمبر کے سامنے کھڑا ہو کر کہے ہم سورہ الحمد کو مانتے ہیں، ہم سورہ بقرہ کو مانتے ہیں، ہم سورہ مائدہ کو مانتے ہیں، مگر ایک سورہ کو نہیں مانتے، یا اور آسان کر دوں، کوئی کہے ہم سارے سوروں کو مانتے ہیں، ساری آیات کو مانتے ہیں، ایک آیت کو نہیں مانتے، تو اگر کوئی قرآن سے ایک آیت بھی چرا لے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اب نماز پڑھتے رہو، بسم اللہ چراتے رہو، چراتے رہو۔ تو باتیں آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو رہی ہیں، حیرانی پریشانی تو کسی کو نہیں ہے۔ یعنی عمل کے ساتھ ساتھ بار بار پیغمبر یہ زور دے رہے ہیں اپنے عقیدے کو مضبوط کرو۔ اگر تم نے امامت کے عقیدے کو نہیں مانا تو عقیدہ نبوت ویسے ہی سلب ہو جائے گا، عقیدہ وحدانیت ویسے ہی سلب ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے دلیل، تو لیجئے دلیل سن لیجئے۔ پیغمبر نے علی کو دیکھ کر کہا یا علی، توجہ، یا علی، پیغمبر فرما رہے وَمَنْ جَحَدَ عَلِيًّا إِمَامَتَهُ فَإِنَّمَا جَحَدَ نَبُوَّتِي وَمَنْ جَحَدَ نَبُوَّتِي فَقَدْ جَحَدَ اللَّهَ رَبُوبِيَّتَهُ۔ اگر کسی نے علی کی امامت کا انکار کیا وہ ایسا ہے جیسے میری نبوت کا منکر، اور جس نے میری نبوت کا انکار کیا وہ ایسا ہے جیسے اللہ کی ربوبیت کا دشمن، اللہ کی ربوبیت کا منکر۔ یعنی پیغمبر نے یہ بتا دیا علی کو چھوڑ کے لاکھ اللہ اللہ کرتے رہو، چھوڑ دیجئے علی کو اور کہتے رہیے اللہ اللہ اللہ۔ کہا نہیں، اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ بھی کہنا پڑے گا۔ اس لیے کیونکہ عقیدے کا معیار، عقیدے کی کسوٹی ذات علی کو رکھا، اور یہ سلسلہ علی پہ تمام نہیں ہوا بلکہ آگے تک گیا، اور ایک ایک امام جو بھی اولاد علی سے آئے ان سب پر عقیدہ رکھنا واجب ہے۔ ایک کے ساتھ بھی آپ نے عقیدے میں ہیر پھیر کی تو وہاں ایسی ہیر پھیر ہوگی کہ آپ پھرے کے پھرے رہ جائیں گے، اور وہاں آپ کا کوئی نہ ناصر ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ تو پہچان پیغمبر نے بتائی ذات علی، پہچان پیغمبر نے بتائی عقیدہ امامت۔ لیجئے تقریر تمام ہو گئی، اور پھر یہ بھی پیغمبر نے بتا دیا کہ خبردار ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو نمازیں پڑھتا ہوا دیکھو اور مومن کہہ دو، روزے رکھتے ہوئے دیکھو اور مومن کہہ دو۔ پیغمبر نے بتایا کہ میری امت میں اعمال معیار ایمان نہیں ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، حدیث ہے معصوم کی، امام نے کہا میری امت میں ایمان کا معیار اعمال نہیں ہے، عقیدہ ہے۔ اور پھر علی کو دیکھ کر کہا یا
علی لولا انتا، اے علی اگر تم نہ ہوتے، لم تو رفل المؤمنون بعدی، میرے بعد مومنوں کی پہچان نہ ہو، علی اگر تم نہ ہوتے میرے بعد مومن کی پہچان نہ ہوتی. یعنی نماز دیکھ کے نہ کہنا مومن ہے، روزہ دیکھ کے نہ کہنا مومن ہے، تلاوت دیکھ کے نہ کہنا مومن ہے، یہ دیکھنا علی کو مان کتنا رہا. اس لیے کہ اگر عقیدے میں گڑبڑ ہے عمل کرتا رہے، ہمیں قبول نہیں ہے. واقعہ سنا دوں آپ کو، علی گزر رہے تھے، ساتھ حذیفہ تھے، اچانک سے کوفے کی ایک گلی سے گزرے، اندر سے ایسی خوبصورت تلاوت کی آواز آئی کہ حذیفہ ٹھہر گئے. اور حضرت حذیفہ نے کہا مولا دیکھیے کیا قرت ہے، کیا لحن ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا آواز ہے. حذیفہ تعریفیں کرنے لگے تلاوت قرآن کی، کیا اچھا قاری ہے، کیا اچھی آواز ہے، کیا اچھا لحن ہے. جیسے ہی حذیفہ نے یہ کہا مولا نے کہا بیکار ہے. بھائی کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ مولا علی نے کہا بیکار ہے. اب حذیفہ پریشان ہونے لگے اور سوچنے لگے علی کہہ رہے ہیں تو یقیناً بیکار ہے. لیکن دل میں ایک حسرت اٹھی کہ ذرا میں جا کر دیکھوں تو کہ جب میرے مولا اس خوبصورت تلاوت کو، اس پر لہن تلاوت کو بیکار کہہ رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے. ایک ہی جملہ ہے اور میں آپ کی سماعت دیکھوں. کہتے ہیں حذیفہ نے مولا کو گھر پہ چھوڑا اور واپس اسی گھر پہ آئے دیکھنے کے لیے کہ آخر ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے. حذیفہ دروازے پہ پہنچے، اب وہ آیا قاری دروازے پہ. حذیفہ نے کہا یہ بتا علی کون ہے؟ اس نے کہا یہ بتا علی کون ہے؟ اس نے پلٹ کے کہا کون علی؟ حذیفہ نے کہا واقعی تیری تلاوت بیکار، عمل ہو رہا تھا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا. بھائی توجہ کر رہے ہیں، عمل اور عقیدہ، عمل کر رہا ہے عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. تو فوراً سے حذیفہ نے کہا میرے مولا نے بالکل ٹھیک کہا تھا، تیری یہ قرت بیکار ہے. پتہ چلا بغیر علی کے قرت چاہے کتنی اچھی کیوں نہ ہو، قرآن یہاں تو پھنس جائے گا، یہاں تک نہیں جائے گا. اس لیے کہ جیسے ہی خوارج اور صفین میں پہلے قرآن بلند کیے گئے تو لوگ گھبرانے لگے اور کہنے لگے مولا وہ دیکھیے نمازیں ہو رہی ہیں، سجدے ہو رہے ہیں، گڈھے پڑ گئے، تلاوت سے حلق خشک ہو گئے. تو علی نے فوراً سے کہا ان کی نمازوں سے دھوکہ نہ کھانا. تو آج اگر کوئی کسی کو عزاداری کرتے ہوئے یہ کہہ دے یہ تو بڑے عزادار ہیں، عزاداری سے دھوکہ نہ کھانا. اس لیے علی نے کہا ان خوارج کی نمازیں دیکھ کے، سجدوں کے نشان دیکھ کے اور حلق کی خشکی دیکھ کے یہ مت سمجھنا کہ یہ بڑے نمازی ہیں، یہ بڑے قاری ہیں، یہ بڑے سومی ہیں، بڑے صلاتی ہیں. نہیں، علی نے کہا قرآن ان کے گلوں میں آ کے پھنس گیا اور وہ نیچے اتر نہیں رہا. اگر سب آ کے در علی پہ جھک جاتے قرآن نیچے اتر جاتا اور ان کے دل میں روشنی بن کے ان کے عقیدے کو درست کرتا. تو بار بار پیغمبر یہی دیکھ رہے تھے کہ پیچھے کی قومیں جتنا بھی عمل میں آگے تھی عقیدے میں پیچھے تھی. لیجئے تقریر تمام ہو رہی ہے. جیسے موسیٰ نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور سب رو رو کے کہنے لگے ہمیں معاف کر دیجئے، ہم بھٹک گئے، ہم عمل کے پیچھے عقیدے کو چھوڑ بیٹھے. اور کل ہی تو میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے جیسے ہی دیکھا بچڑا تیار ہوا ہے سجدے میں چلے گئے، عقیدے میں مار کھا گئے. عمل میں آگے نکلے، عقیدے میں مار کھا گئے. اب موسیٰ نے کہا کہ اللہ تمہیں بخشے گا نہیں.
بڑے انہوں نے معافی مانگی کہ آپ ہمیں کسی طرح معافی دلوا دیجئے۔ موسیٰ نے کہا اچھا ٹھہرو، ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تمہیں معافی کیسے دے گا۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا حضرت موسیٰ نے، پالنے والے یہ شرمندہ ہے، پالنے والے یہ پریشان ہے، پالنے والے انہیں بخش دے۔ اللہ نے کہا موسیٰ ایک کام کرو، ان سب کو لے کر چلو اور جو جو راستہ میں بتاتا جاؤں انہیں اس راستے سے لے کے چلنا۔ اب موسیٰ آگے آگے، قوم پیچھے پیچھے۔ اچانک سے ایک دروازہ آیا، دیکھیں بادشاہ بھائی پہنچ گئے۔ اچانک سے ایک دروازہ آیا، جیسے ہی دروازہ آیا اللہ نے کہا موسیٰ ٹھہرو، قوم کو روکو۔ دیکھیے عمل چل رہا ہے، یعنی جو جو نبی کہہ رہے ہیں عمل ہو رہا ہے، پیچھے چل رہے ہیں، بات مان رہے ہیں، مگر اب بات آ رہی ہے عقیدے کی۔ ایک بار پیغمبر ٹھہرے اور پوری قوم کو روکا کہ پالنے والے کیا حکم ہے تیرا؟ سورہ بقرہ۔ اللہ نے کہا ان سے کہہ دو کہ اس دروازے کے سامنے سے گزرے اور گزرتے ہوئے کچھ دیر ٹھہرے، اور جیسے ہی ٹھہرے اس دروازے پہ سب سجدہ کرے اور سجدہ کر کے ایک جملہ کہے، کیا؟ حتتن حتتن حتتن، اور اس دروازے کا نام اللہ نے رکھا باب حتہ۔ اب حتہ کے معنی کیا ہے؟ بخشش۔ حتہ کے معنی کیا ہے؟ مغفرت۔ حتہ کے معنی کیا ہے؟ استغفار۔ جیسی قوم پہنچی، ایک بار حضرت موسیٰ نے کہا اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں معافی چاہیے تو عقیدہ یہ بن رہا ہے کہ اس دروازے کے سامنے جھک جاؤ، اور اگر اس دروازے کے آگے جھک گئے تو تمہیں معافی مل جائے گی۔ ارے امام سے کسی نے پوچھا مولا بھلا دروازوں سے بھی معافی ملتی ہے؟ مولا کیا دروازوں سے بھی معافی ملتی ہے؟ آخر کیا بات تھی اس دروازے پہ کہ اللہ نے اس دروازے کے صدقے سب کو معاف کیا؟ امام نے کہا اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ ان دروازوں پہ جو تصویریں لگی ہوئی ہیں ان تصویروں کی تعظیم میں سب کو جھکنا ہے۔ پوچھا گیا مولا تو کون سی تصویریں تھی جو باب حتہ پہ لگی تھی؟ کہا محمد کی تصویر، علی کی تصویر۔ اس باب حتہ پہ دو تصویریں لگی ہوئی تھی، ایک رسول کی تصویر، ایک علی کی تصویر۔ حکم یہ تھا کہ جیسے تم تصویروں کو دیکھو سجدے میں چلے جانا۔ ارے اللہ ان کا امتحان لے رہا تھا کہ تم لوگ بچڑوں کو سجدہ کر رہے تھے۔ نہیں، اللہ دیکھیے اللہ حکم نہیں دیتا انہیں سجدے کا، مگر حکم اس لیے دیا کہ جب ایک نجس، دیکھیے نجس ہی تھا نا، اس لیے کیونکہ اس نے بت بنایا تھا اور قرآن نے بت کو نجس کہا۔ اللہ بتانا یہ چاہ رہا تھا اگر تم سجدہ کرنا ہی چاہتے ہو تم نجس کو نہ کرو، طاہروں کو کرو۔ اگر سجدہ کرنا ہے طاہر چہروں کو سجدہ کرو۔ تو اب قرآن کہتا ہے عقیدے کے چونکہ خراب تھے، اب وہ جیسے ہی باب حتہ آیا انہوں نے حتہ حتہ نہیں کہا، ہنتا ہنتا کہا، اور ہنتا کا معنی عربی میں اور اردو میں گیہوں ہے، کھانا ہے۔ اللہ کہہ رہا تھا دروازے پہ جھک کے سجدہ کر کے کہو ہتا ہتا ہتا، اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ہنتا ہنتا ہنتا۔ جیسے ہی انہوں نے بے ادبی شروع کی، قرآن کہتا ہے، تفسیر کہتی ہے اللہ نے انہیں ایک وبا میں مبتلا کر دیا۔ بھائی جملہ آ رہا ہے، جیسے ہی انہوں نے درے ہتا کی بے حرمتی کی اللہ نے انہیں طاعون کے مرض میں مبتلا کر دیا اور انہیں ایک وبا میں مبتلا کر دیا، اور 120 لوگ کھڑے کھڑے وہی مر گئے۔ یعنی اصول ہمیں دے دیا کہ اگر کسی قوم میں وبا آئے تو دیکھ لینا کہیں بے ادبی تو نہیں، اگر کسی قوم میں وبا آ رہی ہے، مرض آ رہا ہے تو دیکھ لینا کہیں بے ادبی تو نہیں ہو رہی۔ اب اگر پوری امت مسلمہ چاہتی یہ ہے کہ بڑی بڑی وبا سے بچ جائے، بڑے بڑے طاعون سے بچ جائے، عزا خانوں میں ادب کرو، بیماریوں سے بچ جاؤ۔ اس لیے کیونکہ
پوچھا کسی نے رسول اللہ سے، یا رسول اللہ کیا اس امت میں بھی کوئی باب حتہ ہے؟ رسول اللہ نے کہا ہاں۔ کہا کون؟ کہا میرے اہل بیت، میرے اہل بیت باب حتہ ہے۔ تو اب جملہ کہہ دو، ارے رسول جب سیدہ کے دروازے پہ آتے تھے، احترام سے کھڑے ہوتے تھے، سلام کرتے تھے اور امت کو بتاتے تھے ادھر آ کے ہنتا ہنتا مت کرنا، ہنتا ہنتا اس دروازے پہ آ کے ہنتا ہنتا نہ کرنا، اس لیے کیونکہ ایک کیا جملہ آیا ہے ابھی ہنتا کا ایک معنی احمر ہے، احمر یعنی سرخ، سرخ یعنی آگ۔ رسول بتا رہے تھے یہ دروازہ آگ کے لیے نہیں ہے، یہ دروازہ باب حتہ ہے اور علی اس امت کے حتہ ہے۔ بس تمام ہو گئی تقریر۔ یعنی پیغمبر نے بتایا کہ بے ادبی بھی تمہارے اعمال کو سلب کر لے گی، اس لیے کیونکہ انہوں نے دروازے پہ بنی اسرائیل نے بے احترامی کی، بے ادبی کی، تو اللہ نے ان کو بیماریوں میں مبتلا کر دیا۔ تو آج یہ جو مسلمانوں کے اعمال ہیں یہ اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ خراب اعمال کی وجہ سے لوگ عقیدوں سے متاثر نہیں ہو رہے۔ یعنی پیغام یہ ہے کہ اپنے اعمال کو اگر مسلمان اچھا کر لے تو سارے بد عقیدے والے ہو جائیں۔ تو جہاں اپنے ہی عقیدے خراب ہو، جہاں اپنے ہی عقیدے اچھے نہ ہو، تو آپ عقیدے کو کیا فروغ دیں گے؟ اہل بیت کے اعمال اس منزل پر ہے کہ عمل دیکھ کے بڑے بڑے بد عقیدہ صاحب عقیدہ ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے علی کو دیکھا اور عقیدہ اسلام پہ آ گئے، حسن کو دیکھا اور معتقد اسلام ہو گئے، حسین کو دیکھا معتقد اسلام ہو گئے۔ یعنی معتقد ہو رہے ہیں ذات علی کو دیکھ کر، اس لیے کیونکہ عمل اپنی معراج پر ہے۔ تو وہ آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ چاہتے ہم یہ ہے کہ آپ کی بیٹی ہمارے گھر پر آئے۔ تمام ہو رہی ہے تقریر، آخری جملہ، ہم چاہتے یہ ہے آپ کی بیٹی ہماری بیٹی کی شادی میں آئے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ علی سے اجازت لو، اگر علی کہیں گے ہماری بیٹی تمہاری بیٹی کی شادی میں آ جائے گی۔ وہ آئے اور کہنے لگے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زوجہ ہمارے گھر ہماری بیٹی کی شادی میں آئے۔ علی نے کہا نہیں، سیدہ خود مختار ہے، سیدہ خود مختار ہے، اگر بی بی آنا چاہتی ہے اجازت لو اور بی بی آ جائیں گی۔ وہ چلے اپنی خواتین کو لے کے اور در سیدہ پہ آ کے جھکے۔ پھر جملہ آ رہا ہے باب حتہ چونکہ ان یہودیوں کو دکھا دیا گیا تھا، وہ جانتے تھے اب یہاں پہ ہنتا نہیں کرنا، ہنتا کرنا۔ وہ آئے اور آ کے کہا سیدہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہماری بیٹی کی شادی میں آ جائیں گی تو شادی کی بڑی دھوم ہوگی، شادی میں بڑی رونقیں ہوں گی، شادی میں بڑا ایک پر رونق سما بن جائے گا۔ سیدہ نے کہا اچھا اگر تم کہتے ہو تو ہم ضرور تمہاری بیٹی کی شادی میں شریک ہوں گے۔ مگر اللہ سے ایک بار مخاطب ہوئی سیدہ اور کہنے لگی پالنے والے جا تو رہی ہوں مگر اچھا لباس کچھ ہے نہیں، اس لیے کیونکہ جو دروازے پہ آتا ہے ہم عطا کر دیتے ہیں، تو اب پہن کے کیا جائیں؟ تو ایک بار حکم ہوا سیدہ پریشان نہ ہو، تمہارے لباس ہم نے جنت میں رکھے ہوئے ہیں۔ ارے جن کی وجہ سے بے لباس بہنا امت کو اللہ نے صاحب لباس بنا دیا۔ ایک بار جنت سے حوریں چلی، ملائکہ آئے اور سیدہ کی خدمت میں بہت خوبصورت سا جوڑا ہدیہ کیا اللہ کی طرف سے۔ اب
سیدہ چلی تو اللہ نے کہا سیدہ ٹھہریے، ایسے نہ جائیے، ہم حوروں کو بھیج رہے ہیں، ہم ملائکہ کو بھیج رہے ہیں، آپ ملائکہ کے جلوس میں بطور سرداری کرتے ہوئے آگے آگے چلے، ملائکہ پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اور بڑے بڑے ملائکہ نے اس ناکے کی مہار کو تھاما جس پہ جناب سیدہ تشریف فرما تھی، یہاں تک کہ پہنچی اس شادی میں یہودی کی بیٹی کی۔ اب جیسے ہی سب نے دیکھا، کوئی بے ہوش ہوا، کوئی یہاں گرا، کوئی وہاں گرا۔ پھر جملہ کہہ دوں، یہی قوم تھی نا جو بار بار موسیٰ سے کہہ رہی تھی اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کو دیکھنا ہے۔ اے ہائے ہائے، پتہ نہیں آپ پہنچ رہے یا نہیں پہنچ رہے۔ تو ہوا کیا، موسیٰ نے منتخب کیے کچھ بندے اور لے کے چلے طور پہ، تو قرآن کہتا ہے نور کی ہلکی سی جھلک دکھائی تھی، کوئی یہاں گرا، کوئی وہاں گرا۔ ارے یہی تو قوم تھی، جیسے ہی سیدہ کے نور کو دیکھا، کوئی یہاں گرا، کوئی وہاں گرا، سب گرنے لگے۔ اور سیدہ محفل میں آئی اور آ کے مسند پر بیٹھ گئی۔ اب کہتے ہیں اتنے نور کی شدت تھی کہ دلہن تاب نہ لائی اور وہیں پہ مر گئی۔ یہی روایت ہے بھائی، یہی جملے ہیں بہار الانوار میں علامہ مجلسی کے، وہ کہتے ہیں دلہن تاب نہ لاتے ہوئے وہیں پر مر گئی۔ اب سارے یہودیوں نے دیکھا کہ جس کی ہم شادی منا رہے تھے یہی مر گئی۔ اب وہ خوشی کا سما ماتم کدے میں تبدیل ہو گیا۔ کہتے ہیں سارے یہودی عورتیں سیدہ کے پاس آئی اور گردن کو جھکا کے کھڑی ہو گئی، یعنی سب یہ جانتی تھی اگر ابھی جان مل سکتی ہے تو اس کے صدقے، اگر ابھی یہ اٹھ سکتی ہے تو اس بی بی کے صدقے۔ سب عورتوں نے ہاتھوں کو جوڑا اور کہنے لگی شہزادی کرم فرمائیے، شہزادی کرم فرمائیے۔ ایک بار سیدہ نے جیسے ہی ان کا یہ جملہ سنا مصلی بچھایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بی بی آپ علی کی زوجہ ہے، نبی کی بیٹی ہے، ارے جسے آپ بیٹا کہے عباس وہ بھی چاہے مردہ زندہ کر دے، تو آپ یہ مصلی بچھا کیوں نہیں ہے؟ پلٹ کے شہزادی کہیں گی یہ یہودی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو خدا کہہ دے۔ یعنی سیدہ اگر چاہتی تو اپنے بھی نصیری بنا لیتے، نہیں، سیدہ نے کہا یہاں مصلی لگے گا اور 2 رکعت ہم نماز پڑھیں گے۔ 2 رکعت سیدہ نے نماز پڑھی اور جیسے ہی نماز تمام ہوئی ایک بار سیدہ نے دلہن کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا، ابھی اشارہ کیا تھا ایک بار جان میں جان آئی اور وہ بے جان جاندار ہو کر اٹھی اور یہ کہتے ہوئے اٹھی اشہد ان لا الہ، اور فوراً سے کہنے لگی میں گواہی دیتی ہوں اللہ ایک ہے، محمد نبی ہے، علی ولی ہے۔ یعنی جملہ میں نے کیا کہا تھا، عمل ایسا ہو کہ بد عقیدہ کو بھی صاحب عقیدہ، یعنی سیدہ کے عمل سے اب جو وہ اٹھی کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھی اور ایک بار کہنے لگی میں گواہی دیتی ہوں اللہ ایک، آپ کے بابا رسول اور آپ کے شوہر ولی خدا۔ سب سیدہ کا اکرام کرنے لگے، سب سیدہ کا احترام کرنے لگے اور سب سیدہ کے ہاں بڑے احترام کے ساتھ سب کچھ لکھا ہوا ہے سیدہ کے سامنے پیش رہے۔ اب سیدہ بی بی نے کہا ہم اپنے گھر جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں جس دلہن کی شادی تھی وہ پیروں سے لپٹ گئی اور لپٹ کر کہنے لگی آپ نے زندگی دی ہے اب کنیزی کا شرف بھی بخشیے، ہائے ہائے ہائے، آپ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے شہزادی، اپنی کنیزی کا شرف بھی بخشیے۔ تو سیدہ نے کہا ٹھیک ہے اگر تم چاہتی ہو تو ہم تمہیں اپنی کنیزی میں قبول کرتے ہیں۔ تو بڑھ کے شوہر نے کہا بی بی اگر میری دلہن آپ کی کنیز تو میں آپ کے شوہر کا غلام۔ تو سیدہ نے کہا چل پھر تو بھی چل۔ دونوں میاں بیوی چلے اور در سیدہ پہ آ کے جھک گئے۔
ابھی نیا نیا اسلام آیا ہے نا بھائی. جھک گئے, سیدہ گھر میں لائیں اور مولا علی کو ساری رودات سنا دی. علی نے اس کے شوہر کو غلامی میں قبول کیا اور سیدہ نے اس عورت کو قبول کیا. تو رات آرام کیا اور جیسی صبح ہوئی سیدہ کے پاس آ کر کہنے لگی, زندگی دی ہے تو اپنی کنیزی میں نام بھی دے دیجئے. بی بی نے کہا, ہم تیرا نام ام حبیبہ رکھتے ہیں, آج سے ہم تجھے ام حبیبہ کہہ کے پکاریں گے. اس کی تو گویا معراج ہو گئی, کنیز خدا کی کنیزی مل گئی, اس سے بڑی معراج کیا ہوگی. رہنے لگی یہاں تک کہ سیدہ بی بی تشریف لے گئی وہیں پر جہاں سے وہ آئی تھی. کہتے ہیں خلافت کے ادوار گزرے اور مولا علی کا دور آ گیا. مولا نے مدینے کو چھوڑا اور کوفے آ کے بس گئے. تو دونوں میاں بیوی علی سے کہنے لگے, تنہا نہ جائیے, جب سارے گھر والوں کو لے کے جا رہے ہیں تو ہمیں بھی لے چلیے. علی نے کہا ٹھیک ہے, تم لوگ بھی چلنا چاہتے ہو تو چلو. دونوں میاں بیوی علی کے ساتھ کوفے آئے اور وہیں پہ ام حبیبہ کے شوہر نے اپنی تجارت کے کام کو شروع کیا اور پھر وہیں پہ رہنے لگا. کہتے ہیں جب بعد علی حسن چلنے لگے مدینے کی طرف تو اس نے آ کر کہا, مولا آپ کہیے, حکم دیجئے تو ہم اپنی ساری تجارت کا سامان بند کر دیں اور آپ کے ساتھ چلیں. حسن نے کہا نہیں, تم یہیں پر ٹھہرے رہو اور بس یہیں پر رہو, اب تم اور تمہاری زوجہ یہیں پہ اپنی زندگی کو تمام کرو. تو دونوں نے کہا ٹھیک ہے. تو جب حسن اپنے گھر والوں کو لے کے مدینے کی جانب چلنے لگے تو ایک بار ام حبیبہ پائے زینب سے لپٹ گئی اور رو کر کہنے لگی, شہزادی جا تو رہی ہے, وعدہ کرے پھر جب کوفے لوٹیں گی تو میرے گھر آئیں گی. زینب نے کہا, اے ام حبیبہ وعدہ رہا, ابھی ہم جا رہے ہیں, کبھی زمانے نے موقع دیا تو ہم تیرے گھر ضرور آئیں گے. ام حبیبہ بڑی خوش تھی کہ سیدہ زینب نے وعدہ کیا ہے وہ میرے گھر آئیں گی. دور گزرنے لگا, حسن شہید ہو گئے, حسین کی امامت کا دور آیا اور لیجئے واقع کربلا ہو گیا. اور اب ام حبیبہ کا شوہر بار بار اپنے تجارت کے لیے کبھی کسی ملک جاتا ہے کبھی کسی ملک جاتا ہے. اب یہ بے چین ہے اس لیے کہ اب اسے اچھے خواب نہیں آتے. کبھی سوتی ہے عجیب خواب آتا ہے, کبھی سوتی ہے عجیب خواب آتا ہے. اب ڈیوڑی پر بیٹھے ہوئے ہر وقت اپنے شوہر کی راہ دیکھتی ہے, کسی طرح میرا شوہر آ جائے تو میں زینب کی زیارت کرنے مدینے جاؤں گی, میں ام کلثوم کی زیارت کرنے مدینے جاؤں گی. کہتے ہیں ایک روز کوفے میں ایسا آیا کہ ساری کوفے کی عورتیں تالیاں بجاتی ہوئی کوفے کے کوٹھوں پر آ گئی, اپنے گھروں کی چھتوں پر آ گئی, اور جیسے ہی چھتوں پر آئی تو ایک بار نیچے دیکھنے لگی اور دیکھنے والوں نے دیکھا ایک قافلہ ہے جو بڑی مظلومیت سے کوفے میں داخل ہو رہا ہے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, کیا گریہ کر رہے ہیں آپ, یہی حق ہے رونے کا. جیسے کوفے والوں نے ایک لٹے ہوئے قافلے کو دیکھا, کہتے ہیں کسی نے پتھر اٹھائے, کسی نے آگ کے شعلے اٹھائے, ہر کوئی چاہنے والا نہ تھا, دشمن بھی بچتے تھے. گستاخیاں ہونے لگی, تماشا دیکھا جانے لگا اور سب اسیروں کا تماشا دیکھ رہے تھے. اتفاق سے یہ قافلہ اس گلی سے گزرنے لگا جس گلی میں ام حبیبہ رہتی تھی. ساری سہیلیاں ام حبیبہ کی آئی اور آ کر کہنے لگی, کیا گھر میں تو بیٹھی آرام کر رہی ہے, چل دیکھنا اسیروں کا قافلہ آیا ہے, ہم تماشا دیکھنے جا رہے ہیں, تو بھی آ جا. اس نے رو کر کہا, ارے مجھے میری مالکہ حضرت زہرا نے منع کیا ہے. اے ام حبیبہ کبھی اسیروں کا تماشا نہ دیکھنا, کبھی تماشائیوں کے ہم شریک نہ ہونا. ایک بار رو کے وہ کہنے لگی, تم سب چلے جاؤ, میں تماشا نہیں دیکھوں گی. ایک سہیلی نے بڑھ کے کہا, ارے تیری سیدہ نے
یہ بھی تو کہا ہے اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو اسیروں سے دعا کرا لینا, دعا قبول ہو جائے گی. چل یہی سوچ کر تو اپنی چھت پہ آ جا. اب اس کا دل چاہا کہ میں چھت پہ آ کے اسیروں سے دعا کراؤں گی. کہتے ہیں ام حبیبہ چھت پر آئی اور اب جو اس نے دور سے دیکھا ایک ناکا چل رہا ہے, آگے آگے ایک بیمار ہے جس کے پاس اس ناکے کی مہار ہے. اس کا دل رونے لگا, وہ دیکھ کے بڑی پریشان ہوئی اور اس نے دیکھا جو ناکوں پر بیویاں بیٹھی ہوئی ہے سب نے اپنے چہروں کو اپنے بالوں سے ڈھانپا ہوا ہے. ایک بار اس نے دیکھا جو ناکا سب سے آگے ہے اس ناکے پر جو بیوی بیٹھی ہوئی ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی ہے جو رو رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں پیاس, اے پھوپھی اماں پیاس لگ رہی ہے پانی پلا دو. جیسے ام حبیبہ نے دیکھا ایک بار قافلے والے سے کہا اے مہار والے ذرا ٹھہر جا, میں اس بچی کے لیے پانی لانا چاہتی ہوں. یہ کہہ کے ام حبیبہ بڑی ایک مشک پانی کی بھری اور لے کے دروازے پہ آئی. جیسے ہی دروازے پہ آئی بچی کے سامنے مشک کو بڑھایا اور کہا پیاسی بچی یہ پانی پی لو. جیسے ہی بچی نے اس مشکیزے کو اٹھایا زینب کبریٰ نے کہا سکینہ, اے سکینہ ذرا ٹھہر جاؤ, پہلے اس کے لیے دعا کر لو پھر تم پانی پینا. سکینہ نے کہا بتا تیری کیا دعا ہے؟ رو کر کہنے لگی میری 3 دعائیں ہیں. پوچھا زینب نے تم اپنی دعا بتاؤ. زینب نے کہا جیسے جیسے سکینہ کہے تم سب آمین کرنا. ایک بار دعائیں شروع ہونے لگی. ام حبیبہ نے کہا پہلی دعا یہ ہے اے بی بی جیسے تم یتیم ہو, جیسے تم یتیم ہوئی میرے بچے ایسے یتیم نہ ہو. ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا آسمان کو دیکھ کر کہا اے پالنے والے جیسے سکینہ یتیم ہوئی ایسے اس کے بچے یتیم نہ ہو. سب نے کہا آمین. رو کر کہنے لگی دعا کر دو شوہر میرا پردیس گیا ہے وہ جلدی لوٹ آ جائے, میں بڑی فکر مند ہوں. سکینہ نے ہاتھوں کو اٹھایا اور رو کر کہنے لگی پالنے والے تجھے پردیس میں میری بہن فاطمہ صغریٰ کا واسطہ, اس کا شوہر اپنے دیش میں آ جائے. سب بیویوں نے کہا آمین. آخری جملہ ایک بار اس عورت نے رو کے کہا اے بی بی یہ دعا کر دو اللہ مجھے مہلت دے دے کہ میں کسی طرح مدینے چلی جاؤں, اور اگر مدینے نہ جا سکوں میری شہزادیاں میرے گھر آ جائے. ایک بار رو کے سکینہ نے ہاتھوں کو اٹھایا کہ پالنے والے اسے اس کی شہزادیوں سے ملا دے. مدینے کا نام آیا. زینب نے کہا ذرا رک جا, کس کے لیے مدینے جانا چاہتی ہے؟ ام حبیبہ نے کہا میں اس مجمع عام میں ان بیویوں کے نام نہیں اور وہ علی کی بیٹیاں وہ عباس کی بہنیں. آخری جملہ ایک بار زینب نے کہا قریب آ کے میرے کانوں میں بیویوں کا نام لے لے. وہ قریب آئے رو کر کہنے لگی دعا کرو اللہ زینب سے ملا دے, ام کلثوم سے ملا دے. ایک بار جیسے سکینہ نے دعا کی زینب نے رو کے کہا ام حبیبہ تیری دعا قبول ہو گئی. کیسے بالوں کو ہٹایا زینب, ارے میں ام کلثوم. ام حبیبہ رو کے کہنے لگی یہ کیا حال ہو گیا, عباس کہاں ہے, علی اکبر کہاں, حسین کا رو کر کہا وہ نیزے بدے عباس کا ساتھ. ماتم حسین